الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے امام صاحب کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اعلان بھی کیا، دعوت دی ہماریوں کو، اور پھر اس کے بعد ان کی شاندار تلاوت، بہترین تلاوت ہمیں سننے کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دے. آج کی بڑی اہم آیات ہیں اور ان اہم آیات کو آپ نے وقت دینا ہے. 15-20 منٹ جو ہمارے لگیں گے، یہ اپنی فکر سوچ کو قرآن سے مت ہٹائیں، ادھر ہی لگا دیں اور اپنے بارے میں سوچے کہ آج تک میں نے زندگی گزر گئی جتنی بھی تھی، میں نے قرآن کو کتنا وقت دیا. اپنا جائزہ لیں، کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں. یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. دراصل یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم نے اس کو چھپائے رکھا ہے. اس کلام کو خود بھی اس سے چھپتے ہیں اور دوسروں سے بھی چھپاتے ہیں. اس قرآن مجید پر اس طرح ڈسکشن اور اسی طرح کی محفل آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ قرآن مجید کی آیات لگی ہوئی ہو اور ساری پبلک دیکھ رہی ہو اور اپنی اپنی رائے بھی قائم کریں، اپنی سوچ کو بھی اور اپنی آنکھوں کی بینائی کو یہاں لگائیں. تو ہمیں بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. آئیے ترجمے کو دیکھیں گے. پہلے ترجمہ جب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم اپنے گھر میں جا کر قلم کے ساتھ اس پہ نوٹ لگا سکیں گے. جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم ان کو پڑھتے رہیں گے، ختم کرتے رہیں گے. اور اکثر مسلمان اس قرآن کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کتنے ختم ہو گئے، کتنی مرتبہ ختم کیا، لیکن کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے قرآن کو اتنا سمجھا ہے. جبکہ ساری عبادات میں، ساری عبادت افضل عبادت، سب سے اوپر کی عبادت اگر کوئی ہے تو قرآن کی سمجھ. جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو نماز کیسے ہوگی، آپ کا روزہ کیسے ہوگا، آپ کا حج کیسے ہوگا. آپ سارے انبیاء کرام کی فکر سے بھی آگاہ نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے. ادھر قریب آئے. اچھا، یہ پروگرام تمام لوگوں کے لیے، آپ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، جیسے بھی. میں نے آپ کو پڑھانا ہے. کتنا پڑھانا ہے؟ جتنا میں نے سمجھا ہے. اس قرآن کا کوئی علامہ نہیں، کوئی عالم نہیں ہے. اس کا عالم اور علامہ صرف اللہ کی ذات ہے. پبلک ساری کی ساری طالب علم ہے. میں بھی طالب علم ہوں، تقی عثمانی صاحب بھی طالب علم ہے، مفتی منیب الرحمان بھی طالب علم ہے. اگر کوئی بھی مذہبی لوگ ہیں، سارے اس قرآن کے کیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کا مانیٹر بن گیا، بس اتنے ہے طالب علم سارے. آئیے دیکھتے ہیں. آپ بھی اصلاح کریں میری، میں بھی آپ کی اصلاح کروں گا جب ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے. کالا، کالا کا لفظ آتا ہے. اس کالا میں یہ کول سے نکلا ہوا لفظ ہے. کول اردو میں ہم کہتے ہیں کول. کول کے معنی کیا ہے؟ بات. تو جب بات ہوتی ہے تو اس کا کالا جو ہے یہ ماضی میں ہو جاتا ہے. کالا، اس میں ہی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. ہی سے اس نے کہا کالا. لیکن اگر یہ خاتون ہوتی نا تو یہ کالا نہیں ہوتا. کالت، کالت کا معنی کیا ہے؟ شی سے. اچھا، یہ میں انگریزی میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ یہ اردو میں اگر عورت کہے تو اس نے کہا، اگر مرد کہے گا تو کیا کہو گے؟ اس نے کہا. نہیں پتہ. لیکن عربی میں تو دو کے لیے لادا ہے، سب کے لیے لادا ہے اور ایک کے لیے لادا ہے. تو اس لیے اگر مرد کہے گا تو کالا، اور اگر عورت کہے گی کالت. یاد ہے؟ اسی طرح اور الفاظ اسی طرح ہے. کالا، اس نے کہا، پیغمبر نے کہا. ہود علیہ السلام نے فرمایا. یہ ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہود علیہ السلام نے فرمایا. یہی کس کی طرف اشارہ ہوا؟ ہود علیہ السلام. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی تھی عذاب کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. اس کے بعد ایک اور پیغمبر آتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ہود علیہ السلام. اب جب ہود علیہ السلام
پیغام آئے ان کو بھی لوگوں نے جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ تو آخر کار اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کیا کروں، میں تو ان کے پیچھے لگا ہوں، ان کو بلا رہا ہوں لیکن یہ بات نہیں مانتی قوم۔ تو پھر کہا کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ ربی کے معنی کہتے ہیں اے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان سے مدد فرما، نصرت فرما۔ اور نی کے معنی میری۔ اگر ہم سب کہتے ہیں نا رب انصرنا، اے رب ہماری مدد فرما، پیغمبر اپنے لیے بات کر رہا ہے، رب انصرنی، اے رب میری مدد فرما۔ انگریزی میں لکھا ہے کیوں کریں، بما اس وجہ سے، بیکاز اس وجہ سے، کذبونی، یہ لفظ اس طرح ہے، کذب بائے لادا ہے، واو نون لادا ہے، اور اس کے نیچے جو زیر ہے نا یہ اس یہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جس طرح اس میں زیر پیش یا ہے نا، اسی طرح یہاں یہ بھی ہے، کذبونی ہے، لیکن زیر نے کیا کر دیا یا کو، کیونکہ جب ہم آخر میں آ کر رکتے ہیں نا تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون، اس طرح پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے۔ آج ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ ہمیں کیا دے کر گئے، قرآن دے کر گئے، ہم اس قرآن کی تو بات نہیں مانتے، اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اپنی فکر کی بات، اپنی سوچ کی بات۔ تو پیغمبر نے کہا یہ تو میری بات مانتے نہیں، مجھے جھٹلائے۔ تو کالا رب نے فرمایا کس نے، ابھی کس کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے فرمایا اما قلیل، قلیل کے بعد آپ اردو میں کہتے ہیں قلیل کس کو، تھوڑا، قلت کو تھوڑا سا۔ اما یہ دو الفاظ ہیں، اما وہ چیز، اس چیز سے، قلیل تھوڑی، یعنی اس کا معنی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد لا یصبحن، اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لام اگر شروع میں آ جائے اور وہ زبر کے ساتھ ہو اور آخر میں نون آ جائے تشدید کے ساتھ تو دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا معنی بھی ضرور ہے اور اس کے معنی بھی ضرور ہے۔ درمیان میں جب یہ ضرور آ جائے گا تو اردو میں ہم کہتے ہیں ضرور با ضرور، لازمت، لَتُسْأَلُنَّ، قرآن میں آتا ہے نا لَيَعْلَمَنَّ، تو لام جب آئے گا نا شروع میں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ضرور، اور آخر میں نون کے وقت تشدید آ جائے تو اللہ تعالیٰ جب بات کر رہا تھا نا لازمت اور یصبح، کیا ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ یہ یا کے معنی کیا ہے، وہ ہو جائیں گے، صبح سے ہی یہ لفظ، صبح کے معنی ہونا، اسے صبح ہے، یعنی ضرور بضرور ہو جائیں گے، یہ کیا ہو جائیں گے، نادمین، ندامت کرتے ہوئے، پشیمان ہو جائیں گے، ندامت کرنے والے۔ ندامت اردو میں کہتے ہیں نا، نہیں، یہ اردو سے یہ نادمین، نادم، اور آگے کیا ہے، یا جمع کے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، پشیمان ہونے والے ہیں، اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ تو یہ ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آپ کو جھٹلایا، یہ خود اپنے آپ کو پیٹیں گے، پھر ندامت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کیا ہو گیا ہمارا۔ اب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہم ندامت نہیں کریں، اوہ میں نے زندگی کہاں گزاری اور پتہ بھی نہیں کل کا نہیں پتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، ہوا کیا، جب پیغمبر کی بات نہیں مانی تو قوم کا کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُ، تو آپ ترجمہ دیکھیں گے، فا کے معنی پھر، اخذا کے معنی پکڑ لیا، تا جو ہے یہ قوم کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف، ٹھیک ہے، یہ پکڑ لیا، یہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی وہ قوم چونکہ مؤنث ہے، قوم مؤنث ہی ہوتی ہے، اور ہوم کے بعد ان کو پکڑ لیا، ان کو
بس پکڑ لیا ان کو کس نے؟ آ لیے صیحہ، آواز نے، ایک چیخ نے. صیح اس آواز کو کہتے ہیں. آپ میرے خیال میں وہاں تو نہیں گئے ہوں گے نا پہاڑی علاقوں میں. پہاڑی علاقوں میں جب درخت کو کاٹتے ہیں نا، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو چھیلتے یا گراتے ہیں، اس کی ایک آواز ہوتی ہے. چونکہ وہ دو وادیوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان آواز کیا ہو جاتی؟ گونج جاتی ہے. ایک ڈر یعنی خوفناک آواز ہوتی ہے. اس خوفناک آواز کو صیحہ کہتے ہیں کہ بس ایک آواز ہوگی. دیکھیں، ایک چیخ کی آواز اور سچی آواز، یعنی بالکل صحیح چیخ کی ایک آواز ہوگی. بس وہ آواز سنتے ہی یہ ملیا بیٹ ہو جائے گا. جو ہی وہ آواز آئے گی فجعلناہم، پھر قوم کو کیا کر دیا؟ پھر جعلا کر دیا، بنا دیا. اور نا کے معنی ہم نے، ہم کے معنی ان کو، غثاء یعنی بالکل جس طرح پتے گرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلتے ہیں لوگ اور آخر کار وہ پتے کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح ہو گئے زمین کے ساتھ، ایسے ہو گئے کہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں قوم آباد تھی. غثاء کیا ہوگا؟ کوڑا کرکٹ. ہم نے ایسا ہی کر دیا قوموں، بڑی بڑی قوموں. ان قوموں کی حالت یہ بتائی جا رہی، عاد اور سمود کی جو قوم تھی، ان کے قد و قامت کے لحاظ سے اتنے لمبے تھے جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب ہوائیں آئی نا، جو ہوائیں استعمال کرتے ہیں، ان ہواؤں نے ان کو اچک لیا اور اوپر سے جا کر پٹ کھا زمین پر. اور جب صبح ہوئی نا، تو وہ کھجور کے تنوں کی طرح نیچے کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کی اتنی طاقت تھی کہ ایک درخت کو ایسے اٹھا کر کے جڑوں سمیت وہاں سے نکال کر کے اور اٹھانے کی صلاحیت تھی. لیکن جب ان کے اوپر ہوائیں آئی، بارش آ گئی، رحمت کی بارش. لیکن رحمت کی بارش کیا ہو گئی ان کے لیے؟ جو ہوا میں استعمال کر رہے ہیں، جب پانی زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی غرق ہوتا ہے. یہ قومیں غرق ہو گئی. اگر یہ قومیں غرق ہو گئی ہیں تو ہم کون سے چہیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی ہوگا نا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فبعدا، بس دوری ہے، دور ہو. اس کے معنی لعنت ہو، دور ہو جا. بات اور بہت کہتے ہیں، بہت کے معنی دور. سو اوے، بھاگ جاؤ. قوم میں ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے لعنت ہے. الظالمین، جو ظلم کرنے والے تھے. یہ ظالمہ کا جو لفظ ہے ظلم سے ہے نا، اور ظالم اس کا وہ ہے، اور اس کا مفعول مظلوم ہے، اور اس کا جو ناؤن ہے ظلمت ہے. ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرا، اندھیرے کو کہتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے. جب اس نور سے روشنی نہیں حاصل کرو گے تو ہم کیا اندھیرے میں نہیں ہیں؟ آج امت اندھیرے میں کیوں ہے؟ کہ امت نے قرآن کو تاریکی میں پسند کیا چلنا. اس روشنی نہیں حاصل کرے وہ، اس کو غیر نہیں رہو. اس بیٹری کو آن نہیں کرو گے تو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے وقت دینا، یہ ان کو موت لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، دور ہو، دور رہو وہ قومیں جو ظلم کرنے والی تھی. ثم انشأنا، پھر کیا کر دیا؟ پھر ہود علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے، یہ قوم ختم ہو گئی. اب ہم نے کیا کر دیا؟ پھر نا کے معنی ہم نے انشأ پیدا کیے،
من بعدہم ان کے جانے کے بعد قروناً ایک نسل پیدا کی ان کے جانے کے بعد ایک اور نسل آخرین ایک اور ٹھیک ہے آخر ایک اور نسل ہم نے کیا کر دی وہ قوم ختم ہو گئی ہود علیہ السلام کی قوم بالکل ملیمیٹ ہو گئی پھر ہم نے ایک اور قوم کیا اس میں کون کو تھے صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام ان کی قومیں آئی اب کیا ہوا وہ جب قومیں آئی ہیں تو انہوں نے کیا کیا لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اپنی بیوی کو لوط علیہ السلام نہیں بچا سکے قومیں اس طرح ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں گے ماں تصبے کو نہیں آج سبقت نہیں آگے ہوتا ہے من امت کسی بھی امت کا اجلہا ٹائم مدت یا وقت اس کا جو وقت ہوتا ہے اجلہا اس کا جو ٹرم ہے اس کا جو باری ہے وہ آگے نہیں ہوتی ہے وما اور نہ ہی یستأخرون پیچھے ہو سکے گی پیچھے ہو سکتی ہے یعنی جب وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ وقت ایک سیکنڈ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے بس فوراً قومیں کیا ہو جاتی ہے غرق ہو جاتی ہے اب ہمارے لیے کیا ہے ایک سیکنڈ ہی لگے گا نا موت آئے گی سانس بند ہو گئی تو گئے اسی طرح قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے جو قومیں نہیں مان رہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب یہ قومیں تباہ ہو گئی آگے ثم پھر کیا ہوا پھر ہم نے کیا کیا ارسلنا ہم نے بھیجے یعنی پھر ہم نے کیا کیا انہی قوموں کو جب ہم نے پیدا کیا بھیجے رسولنا اپنے پیغمبر یہ لفظ تقرا یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہاں استعمال اردو میں تواتر متواتر اردو میں کہتے ہیں نا تقرا تو یہ لفظ اردو کا جو ہے یہ قرآن کے عربی سے لے کر متواتر پے در پے جس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں پے در پے ہے نا تو اردو میں کیا ہے متواتر ہاں تواتر کے ساتھ بار بار ہاں ٹھیک ہے آگے پیچھے اس کو ہم کہیں گے پے در پے متواتر اردو میں بھی لکھ لیتے ہیں دیکھیں کتنا اردو قریب ہے اور ہم نے یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی اردو اس وقت عربی کو جانتے تھے آج کا نوجوان یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے اس کو کوئی عربی نہیں آتی ہاں اردو بھی صحیح نہیں آتی پرسوں میں گیا تھا کراچی بورڈ میں دھرنا تھا سارا وہ کیا نام بچوں کو کم بول گئے لڑکے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ فارم ہم نے بھرنا ہے اردو میں بھی تھا اور انگلش میں بھی اردو میں ذرا مشکل ہے اردو میں نہیں آتا ہے کیا کریں ایک دم پوچھ رہے تھے اور اردو ان کی اتنی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے کراچی کی کہ آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں کی اردو ہے ان کی بولتے ایسے تیزی کے ساتھ لکھنا آ جائے تو یہ ان پڑھ یہ کیوں ہے کہ یونیورسٹی میں کالج میں اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جا رہی وہ کہتا ہے انگریزی میں پڑھا رہا کرو انگریزی پڑھو جب انگریزی پڑھتے تو کیا اردو کیا ہو جاتی ختم ہو جاتی اور اردو کو ختم کرنے کی بڑی زبردست سازش ہے ان قوموں کو پتہ چل جائے نا تو یہ اردو کو ملیمیٹ ہی کر رہے آپ کی عدالتوں میں اردو ہے ہی نہیں کہیں بھی اردو نہیں ہے آپ کے وزیر اعظم تقریر کرے گا انگریزی میں کرے گا تو انگریز کا بچہ تو کیوں کر انگریزی کر رہے انگریزی میں ضرورت ہی نہیں ہے اردو میں بولو کوئی بھی چائنیز اگر ادھر آ گیا
تو وہ چائنا میں فارسی، یہ جو ایران ہے نا، ایران یہ ادھر آ جائے نا، ان کا سفیر یہ اردو نہیں بولے گا، انگلش نہیں بولے گا، یہ کیا فارسی بولے گا۔ صرف ہم ہیں کہ وہاں جائیں گے، انگلینڈ جائیں گے تو انگریزی بولیں گے، چائنا جائیں گے انگریزی بولیں گے، عربوں کے بعد جا کر بھی انگریزی بولیں گے، اپنی زبان نہیں بولتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے اتنے آری ہیں۔ یہ تترا کا لفظ میں اس لیے آپ بتا رہا تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کلما، ہر دفعہ یعنی جب بھی کیا ہوا، آئے امتن قوم کی طرف، جب قوم کی طرف ہر دفعہ جب بھی آئے، اس کا ترجمہ جب بھی ہے، جب بھی قوم کی طرف آئے، رسولہا، اس کا رسول، اس قوم کا رسول، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہم نے، اس کا رسول جب بھی ان کے پاس آیا ان کی اصلاح کے لیے، نہ کوئی ان سے پیسے مانگ رہے تھے، نہ اجر مانگ رہے تھے، نہ کوئی پلاٹ مانگ رہے تھے، نہ کوئی وزیر وزارت مانگ رہے تھے، انہوں نے کیا، کذبوہ، اور جہاں اپنا کام تھا کذبوہ، انہوں نے کیا کر دیا، اس پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے واو الف کے معنی، ہو کے معنی اس پیغمبر کو، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ پیغمبر کتنی خیر خواہی کے ساتھ آتا ہے، کہہ رہے میں تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کوئی جائیداد نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کوئی اور ہیلپ نہیں مانگ رہا ہوں، نہ پیسہ مانگ رہا ہوں، یار بس میری بات سنو۔ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ ان لوگوں کو کیا دے رہے ہیں اس وقت، میں کیا دے رہا ہوں، میں قرآن سمجھا رہا ہوں۔ جب ایک قوم کو فری میں قرآن مل جائے اور اس سے بھاگ جائے تو اس قوم کی کیا ہو، ہم کہاں اکٹھے ہوں، ہم کہاں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی رسول جب بھی آئے ان کی اصلاح کے لیے، انہوں نے کیا کیا، اس پیغمبر کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ فَأَتْبَعْنَا، پھر ہم نے بھی کیا کر دیا، پھر نہ کے معنی ہم نے کیا کر دیا، اتباع کیا، فالو کیا، یعنی پیدر پہ بھیجے۔ بعض پر دوسرے کو، دوسری قوم کو، پھر ہم نے کیا کیا، پیدر پہ فَأَتْبَعْنَا، اتباع کیا ہم نے اس کام کا، یہ کہ ہم نے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسری قوم بھیجی، کئی قومیں بھیجی ہے۔ اب کتنی قومیں گئی ہوگی، کئی قومیں ہم نے بھیجی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، کیا کر دیا، اور جعلنا، بنا دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، اور ہم نے ان کو کیا، احادیث بنا دیا۔ احادیث کے معنی داستان، عبرت کے لیے، سبق، اس کو انگریزی میں نریشن، بیانیہ، اسٹیٹمنٹ، ہم نے کیا کر دیا، ان کو داستان بنا کر رکھ دیا۔ بتاؤ جی، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، داستان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، داستان ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، وہ داستان ہے۔ یہ ہم نے داستانیں بنا دی پھر ان کے لیے، اور جو قوم آئی ہے وہ داستان کو پڑھتی ہے لیکن سبق نہیں آ سکتا۔ فبعدا، بس کیا ہے، بس دور رہو یا لعنت ہو۔ ابھی اللہ کہہ رہا ہے، اگر میں کہہ دیتا تو آپ کیا کہتے، یار ایسا ہم نہیں آئیں گے، یہ تمہارے خلاف ہی جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فبعدا، دور ہٹو ادھر سے۔ کون سی قوم، وہ قوم جو نہیں مانتی، جو نہ ماننے والی قومیں ہیں، جو قرآن کا اتباع نہیں کرنے والی قومیں، جو اللہ اور رسول کی بات نہیں ماننے والے لوگ ہیں، ان کو کہا کہ کیا ہے، فبعدا، دور ہٹو یہاں سے،
میری نظروں سے ہٹ جاؤ. قرآن کہتا ہے وہ لعنت ہو تمہارے اوپر, دفع ہو جاؤ. یہ قرآن کہتا ہے. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے, ہم جب بات کرتے ہیں تو یار آپ نے تو زیادتی کی ہے. زیادتی نہیں ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں کہ میری غلطی کہاں ہے, میں دن بھر کیا کر رہا ہوں, میں رب کا پیغام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا رہا ہوں. جب میں سمجھوں گا نہیں تو میں لوگوں تک پیغام کیسے پہنچاؤں گا. اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کے طالب علم بن جائیں. میں یہ نہیں کہوں گا میرے گھر پہ آ جاؤ, میرے پیچھے آؤ, اور میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ. میری پارٹی کوئی نہیں, میری پارٹی یہی ہے, اس میں آ جاؤ, اپنی اصلاح کرو. کوئی پیغمبر جتنے بھی آئے نا انہوں نے یہی کہا بس اللہ کا پیغام سنو, تمہاری اپنی اصلاح ہو جائے. لوگوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ اس رب کی بات نہیں مانتے ہو, لوگوں کی بات تو مانتے ہو. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اب یہ جو آیات ہیں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اب میں آپ سے معلوم کروں گا کہ آپ کس حد تک سمجھ گئے. آپ کی یہ ویڈیو بن گئی ہے, اور اگر کسی کو یہ ویڈیو چاہیے تو میرا یہ نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کریں گے 0300 پہ, اور اس پہ جب آپ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو دوں گا. اظہار کے پاس بھی اس کا وہ ہے, تو یہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے ذرا پہلی آیت کیا ہے, قال رب انصرنی بما کذبون. یہ ترجمہ کون کرے گا؟ اور کہا میرے رب مدد فرما. حود علیہ السلام نے فرمایا, کہا اے میرے رب میری مدد فرما, کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا ہی دیا. اب میری مدد کر. پھر پیغمبر کو قتل کرتے ہیں, مارتے ہیں نا, کہ اللہ مجھے بچائے ان لوگوں سے, یہ تو مارنے والے قتل کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کی اصلاح کرنا ہوں. تو جتنے بھی پیغمبر نے کہا یا تو نکل جاؤ اس بستی سے, یا تو پھر قتل کی تیار ہو جاؤ. قال اللہ نے فرمایا اما قلیل, بس تھوڑی سی مدت ہے, تو اس کا ٹائم ہے ان کے بعد. لیصبحن, ضرور یہ ہو جائیں گے کیا اپنے کیے پر شرمندہ, نادم, پشیمان ہو جانے والے ہیں. اے نبی فکر نہ کرو, ہمارے پاس تو دیر نہیں ہے نا جی. فأخذتهم, بس ان کو پکڑ لیا. پھر اللہ خود ہی پکڑتا ہے. اللہ اپنے اسباب سے, ان چیزوں سے جو آواز ہمارے لیے کتنی اچھی لگتی ہے, سنتے ہیں, نعتیں سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کتنی اچھی آواز ہوتی ہے, لیکن یہ آواز جب حد سے اوپر ہو جائے تو یہ چیخ بن جاتی ہے. اور یہ چیخ سننے کی بھی قوم کیا ہو جاتی ہے پھر, یعنی قابل نہیں رہتی ہے, طاقت نہیں رہتی ہے اس کو. بس چیخ آتے ہی قومیں کیا ہو جاتی ہے. جب وہ اوپر سے کیا زلزلے کیا ہوتے ہیں, اوپر سے آسمانی بجلی گرتی ہے نا, تو اتنے بڑے بڑے لمبے درخت ہوتے ہیں, ایک لمحے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اس کے پیچھے انسان ہو تو وہ بھی گئے. بالحق کے سچ کے ساتھ فجعلناهم غثاء, پھر ہم نے ان کو کیا کر دیا, ان بڑی بڑی قوموں کو کوڑا کرکٹ کی طرح بنا دیا. وبعدا للقوم الظالمین, کیوں وجہ, لعنت ہو ایسی قوموں پر جو ظلم کرنے والی تھی. دور رہے ایسی قومیں, ہٹو اے قوموں جو تم ظلم کرنے والی ہو, اندھیرے میں رہنے والوں. ثم انشأنا, پھر ہود علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کیا. دیکھیں نا, من بعد ان کے بعد قرون, ایک قوم, ایک قرن, ایک نسل دوسری پیدا کی, آخرین ایک دوسری. ما تسبق من امت, کوئی بھی امت آگے نہیں بڑھی, اس کا وقت مقررہ, اجلہا, اجل بھی اردو میں بھی کہتے ہیں, اس کا اجل آگے. اور آپ کہتے ہیں مہر معجل, وہ یہ اجل اسی سے. وما یستأخرون, اور نہ وہ پیچھے ہو سکے. جب ٹائم مقرر ہے تو وہ ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے قوموں کے اندر پے در پے, جو قومیں پیدا کی ہیں پے در پے, ان کے اندر کیا کر دیا, ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجے, ان کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ یہ تو پتھر کے سامنے بھی بال جھک جاتے ہیں, کہیں اس کے سامنے, انسانوں کے سامنے, یہ لوگوں کے غلام بن جاتے ہیں, میری غلامی نہیں کرتے. تو پھر پیغمبروں کو ہم نے جب بھیجا تو کلما جاء امۃ رسولہا,
جب ان کے پاس ان کا اپنا رسول پیغام دینے کے لیے قوم کی طرف آیا، کذبوا، اس کو بھی کیا کر دیا، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر اسی طرح ہم نے آگے پیچھے ان کو ہٹانے کی پوری وہ کی، ہم نے ان کو پے در پہ کیا کر دیا، مٹایا، ان کو ختم کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ عبرت کا نشان ہے نا سب۔ اب لوط علیہ السلام جہاں تھے وہ تو ابھی بھی موجود ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے کہ جلدی جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ آ جائے ہمارے اوپر عذاب، یعنی وہ اتنی خوفناک جگہ ہے، لیکن ہم نکلتے ہیں، ہم قبرستان سے بھی چلے جائیں گے، ہمیں یاد نہیں ہوتا یہ تو چلے گئے، ہم تو رہیں گے ہمیشہ، ہمیں اپنی یاد نہیں ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان قوموں پر لعنت ہو جو میری بات نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔